دائمة العبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات علی محمد وعلی محمد. اگر زحمت ہو تو آگے آ جائیں کیونکہ بعد میں پھر مجلس کے دوران آ جائیں آگے آ جائیں. بار محمد وعلی محمد صلوات. سلسلہ کلام ایام فاطمیہ کی مناسبت سے عرض کیا تھا کہ انسان ولایت کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے اور ولایت کی وادی میں قدم رکھنے کے لیے جن منازل سے ہوتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس آخری وادی کا نام ہے ولایت. اور ولایت میں جانے کے لیے کچھ مراحل طے کر کے انسان اس وادی میں پہنچے گا. اس میں جانے کے لیے پہلی وادی کا نام تھا عبودیت. عبودیت کے اپنے مراحل، اور جب تک انسان عبد نہیں بنتا، عبودیت کی منزل پہ قدم نہیں رکھتا، تب تک اس انسان کو وادی ولایت میں آنے کی اجازت نہیں ملتی. عبودیت کو اگر تمام معنی انسان اپنا لے اور بے تمام معنی انسان عبد بن جائے، اور وہ بھی عبد محض اور خالص خداوند متعال کے لیے، عبودیت سے پھر سارے دروازے انسان پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ تشہد میں پڑھتے رہتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشہد میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کے عبد ہیں اور عبد کے بعد رسول ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. پھر بھی صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. انسان جب عبودیت کی منزل پہ آتا ہے، کبھی مثبت راستے پہ چل نکلتا ہے اور کبھی منفی راستے پہ چل نکلتا ہے، اور چہ بسا کہ جو مثبت راستہ اپناتا ہے اس میں بھی اپنی اپنی معرفت کے مطابق اس کے درجات کو طے کیا جاتا ہے. ایک معروف جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو مکہ سے نکلتے ہوئے جب کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور متعدد خطوط ملے امام علیہ السلام کو، ان متعدد خطوط کو پڑھنے کے بعد جو تاریخی جملہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. کہ لوگوں کی اگر آپ نیچر دیکھنا چاہیں، لوگوں کا مزاج پہچاننا چاہیں، لوگوں کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں، تو لوگ دنیا کے غلام ہیں،
لوگ دنیا کے عابد ہیں، لوگوں نے دنیا کی ذلت کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ایک ایسا لقمہ ہے کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ زبان پہ رکھا ہوا دین کا لقمہ پھینک دیتے ہیں اور دیندار اس کے اندر بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت اور معروف معصوم کی زبان سے یہ نکلے ہوئے جملے ہیں کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ عبد بنتا بھی ہے تو معرفت کے نہ ہونے کے سبب دنیا کا اسیر ہو جاتا ہے، دنیا کا غلام ہو جاتا ہے، دین کی باتیں بہت کرتا ہے۔ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی نوکے زبان پہ رکھا ہوا لقمہ ہوتا ہے۔ البتہ عربی زبان کے کلمات میں اتنی گہرائی ہے اور اتنی لذت ہے اور اتنی چاشنی ہے کہ اگر ان الفاظ کی گہرائی انسان پہچان جائے تو خود بخود دین کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور وہ کلمات جب معصوم کی زبان پہ آتے ہیں اور ان کی گہرائی کو پہچاننے کے بعد معصوم کے مقامات اور معصوم کے درجات کا انسان اعتراف کر لیتا ہے۔ امام نے فقط ایک جملہ استعمال کیا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کے بندے ہیں۔ دین لعق علی السنتہم، لام عین قاف دو نقطوں والا، لعق علی السنتہم۔ لائق کا کلمہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے عرب میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ روزمرہ کرتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے۔ بعض مجالس میں جاتے ہیں یا گھروں میں ہوتے ہیں، جب انسان کھجور کھاتا ہے منہ میں رکھتا ہے، کھجور جب کھا لیتا ہے جو میٹھی ہوتی ہے اس کو گلے سے اتار لیتا ہے اور جب گٹھلی رہ جاتی ہے تو منہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، عموماً آپ نے بھی کیا ہوگا، وہ گٹھلی منہ میں گھماتا رہتا ہے، نہ باہر پھینکتا ہے نہ گٹھلی کو گلے سے نیچے اتارتا ہے۔ یہ جو منہ کی فضا میں گٹھلی رہ جاتی ہے اور بار بار انسان اس سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس عمل کو عربی میں لائق کہا جاتا ہے۔ بھائی سوال کرو، بھائی گلے سے نیچے اتارتے کیوں نہیں ہو؟ جواب دے گا گلے میں پھنس گئی تو مر جائیں گے۔ کب پھینک کیوں نہیں دیتے ہو؟ کب پھینک دیں تو دنیا احترام کیسے کرے گی؟ بعض لوگوں نے دین کو زبان کی فضا تک رکھا ہوا ہے، گلے سے نیچے کیوں نہیں اتارتے ہو؟ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ بہت سخت ہے۔ کہ پھینک کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہ دین کی باتیں نہیں کریں، سلام کون کرے گا؟ الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، دین زبان پہ رکھی، دین کی باتیں بہت کرتے ہیں۔ بھئی دین پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ دین پہ عمل کریں گے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہنا پڑتا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مال منال جتنے مقامات ہیں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ وہ بھئی جب اتنا ہی مشکل ہے تو پھر پھینک دو، اعلان کر دو کہ آج سے ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنا جو دنیا بنائی ہے وہ اسی دین کے ذریعے بنائی ہے، اگر دین چھوڑ دیں گے تو کل کو سلام کون کرے گا؟ ہوتا ہے انسان کے لیے، البتہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ میں انکساری نہیں کر رہا ہوں، یہ القاب جو لیے جاتے ہیں عمومی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاکستان انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم القابات کے پیچھے بہت ہوتے ہیں اور روح القابات ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ جو درجات ہیں ہم درجات پر تو نہیں پہنچ پاتے ہیں، پھر وہ درجات کو کھینچ کے شخصیت کے ساتھ چپکانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ مرحوم کلینی غیبت کبریٰ کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والا انسان اور جس نے مذہب تشیع کی خدمت کی اور آج بھی ان کی خدمات باقی ہیں، اسلام کا جتنا ڈھانچہ ہے یا جتنا پورا دین کا شرازہ ہے وہ ایک کتاب میں جمع کر کے دنیا سے چلے گئے اور وہ بنا ہے ثقۃ الاسلام۔ اور ہم عہدے میں آتے ہیں ایک لفظ پڑھتے نہیں ہیں، بیٹھتے ہیں حجت الاسلام۔ حجت الاسلام کیا ہے؟ اسلام کی چلتی پھرتی منہ بولتی دلیل۔ ایسے ہیں ہم القاب کی دنیا میں تھوڑا سوچ سمجھ کے کلمات کو استعمال کریں۔ ہے البتہ بازوں کے لیے کہ اگر وہ القاب نہ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہمیں ان القاب سے نوازا کیوں نہیں؟ وہ القاب کے نوازنے سے تو کوئی حقیقت بدل نہیں جاتی ہے۔ اگر القاب دے دیں گے تو آپ علامہ بن جائیں گے، وہ اگر نہیں کہا تو آپ
آپ کی شخصیت کم ہو جائے گی. نہیں کیا کریں ہماری القابات، اور ہماری یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم القابات میں رہ کر اور اسی جال میں اپنے آپ کو پھنسانے کے بعد خود ہی دنیا سے ذلیل و رسوا ہو کے چلے جاتے ہیں. القابات کی دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا درجہ ہے. وہ ہے ہمارے بعض مسلمان بھائی، جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہنے والے ان درجات کو تو نہ پا سکے جن درجات کو خالق کی کائنات نے معین کیا تھا، پھر انہوں نے پیغمبر اسلام کو نیچے لانا شروع کیا اور اتنا نیچے لے آیا کہ اصحاب کے ساتھ ملا دیا. وہ ہم وہی کام کرتے ہیں اپنے علماء کے لیے. نہیں کیا کریں یہ کام؟ وہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ کیا ہے؟ ایک فقہ کی دنیا میں جا کر دیکھو علامہ ہلی ہے، اور علامہ ہلی کے بعد اگر آپ جاتے ہیں فلسفے کے اندر، جب علامہ کسی کو کہا جاتا ہے آپ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں وہ کیسے علامہ بنے ہیں. اور وہی الفاظ چرا کر ہم پھر ایسے ہر ایرے غیرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کام نہ کیا کریں، ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. نہیں کہ کسی کو حجت الاسلام والمسلمین اور علامہ اور پتہ نہیں کیا اور کیا نہیں ہے. یہ درجات ہیں، یہ مراتب ہیں، اور مراتب پہ پہنچنے کے لیے 80 سال 90 سال 100 سال تک انسان محنت کرتا ہے، اور پھر تقویٰ کی دنیا میں آ کر اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بناتا ہے کہ جہاں جہاں چلتا جا رہا ہوتا ہے وہ اسلام کی تعلیمات جا رہی ہوتی ہیں. ہر ایک کے لیے الفاظ زیبا نہیں ہیں، اور معصوم کی لسان اقدس سے جو جملات نکلے ہوں ان پہ غور کر کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. معصوم فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لا یکن علی السنتہم. اکثر لوگوں کو جا کر دیکھو دین کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا میدان ہوتا ہے اور عمل کی وادی آتی ہے اکثر دین کو چھوڑ کر اپنی دنیا کو سنوارنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور عجیب جملہ تاریخی جو معصوم نے دہرایا وہ کیا تھا؟ یہ توجہ رکھیے آپ اور میرے دونوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ. امام نے کیا کہا کہ الناس عبید الدنیا والدین لا یکن علی السنتہم. دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا لقمہ تھا. دین پہ زبان پہ کیا تھا ان کے؟ توجہ کیا کبھی اس تناظر میں کہ جب خطوط جاتے ہیں امام کے پاس، خطوط کو پڑھنے کے بعد امام نے یہ جملات ارشاد فرمائے ہیں. خطوط کنہوں نے لکھے؟ کوفے والوں نے. اور ان کی زبان پہ کیا تھا؟ الاجل یا حسین، الاجل یا حسین. یہ کہہ رہے تھے یا نہیں؟ بلا رہے تھے نا. اور یہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط بتا رہے تھے کہ الاجل الاجل کا نعرہ لگا رہے تھے. اور یہ یاد رکھیے جب بغیر معرفت کے معصوم کو دعوت دیتے ہو تو پھر یاد رکھو جب معصوم آ جاتا ہے معرفت نہ ہو معصوم کا قاتل بن جاتا ہے انسان. پہلے معرفت حاصل کرو پھر زبان پہ الاجل الاجل کہو. اور جب نماز کے قنوت میں جب دل کھول کر یہ دعا کر رہے ہوتے ہو اللہم عجل لولیک الفرج، اس کے پیچھے پہلے ہے امام کی معرفت حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اس معرفت کے ہوتے ہوئے پھر زبان پہ یہ کلمات دہراؤ الاجل الاجل. ولا ایسا ہو سکتا ہے بغیر معرفت کے جب معصوم کو دعوت دو گے معصوم آ کر تمہاری دنیا آباد نہیں کرے گا. معصوم آئے گا تو تمہیں دین کے راستے پہ چلائے گا، دنیا کا راستہ کیوں نہیں بتائے گا بھائی؟ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں سب سے سخت ترین حالات میں ابھی بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اسلام دشمن ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ڈھونگ رچایا ہے، دین کا سلسلہ بنایا ہوا ہے اور دین کی باتیں بہت کرتے ہیں. ان سے پوچھو تمہارے انبیاء نے کون سا ٹینک بنایا تھا، کون سا جہاز بنایا تھا، کون سی توپ بنائی تھی، کیا ترقی کی تھی مسلمانوں نے؟ کوئی ایسی مشینری بنائی ہے انبیاء نے؟ اور پھر ہم ان اعتراضات کے سائے میں پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی ہے ادھر سے ملا ملو کے یہ بھی ہمارے معصومین نے کیا، یہ فلاں نبی نے بنایا، یہ فلاں نبی نے بنایا. نا وہ جو قرآن آپ کی اور میری ہدایت کے لیے آیا کبھی اس کو بھی پڑھ کر دیکھیں کہ خالق کی کائنات نے انبیاء کو کیوں بھیجا ہے، کیا کروانے بھیجا ہے، اور آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کسی نبی نے آج تک کوئی جہاز نہیں بنایا، کوئی ٹینک نہیں بنایا، کوئی توپ نہیں بنائی، کوئی کارخانہ نہیں بنایا ہے. وہ پھر صلوات پڑھتے ہیں محمد والے آگے آ جائیں اور کیا جائیں صلوات پڑھ کے آ جائیں آگے، بعد میں آنے والوں کو زحمت ہو. آ جائیں یقین جانی میں کچھ نہیں کہتا ہوں. آ جائیں بار محمد والے محمد سلام.
انبیاء نے کوئی کارخانہ نہیں بنایا، کوئی ٹیکنالوجی کی دنیا انہوں نے آباد نہیں کی، کوئی جہاز نہیں بنایا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی مسلمانوں کے لیے انبیاء خالق کائنات نے بھیجے، جن کو ایک توپ بنانی آتی نہیں تھی ان کو بنا دیا کہ تم آؤ اور ہم تمہیں انسانیت کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر اس پہ غور کیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ خالق کائنات نے انبیاء کو کس لیے بھیجا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے اور ان کا کام کیا ہے؟ علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ خدا کہہ سکتا تھا کہ علمکم تمہیں تعلیم دیتا ہے، ما لم تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ما لم تکونوا تعلمون کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی کلمات ہیں، ان کی گہرائی میں جا کر انسان جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تب پتہ چل جاتا ہے کہ خالق کائنات نے انبیاء کو کس کے لیے بھیجا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بشریت کو اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر پورے زمانے کی بشریت ایک جگہ اکٹھی ہو جائے ایک قدم بھی اس تعلیم میں آگے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ کام جو بشریت خود کر سکتی تھی کہ اس کی تعلیم دینے نہیں آئے تھے، یعنی وہ کام جو بشر کر سکتا تھا وہ تعلیم دینے نہیں آئے ہیں، کہ وہ جو تم نہیں کر سکتے تھے وہ کام انبیاء کروانے آئے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ کہ ٹیکنالوجی وہ کام تھا جو بشر خود کر سکتا تھا، اس لیے وہ کام کروانے نہیں آئے ہیں۔ لہذا انہوں نے کوئی جہاز نہیں بنایا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں بنایا، کوئی توپ نہیں بنائی، کوئی ٹینک نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہ یہ بشر کر سکتا تھا، اور بشر نے کر کے دکھایا یا نہیں؟ بشر نے یہ کام کر لیا۔ جو انبیاء کام کروانے آتے ہیں وہ کیا تھا؟ کہ انبیاء آتے ہیں تمہیں انسانیت کی تصویر سکھانے کے لیے کہ تم انسانیت کی تصویر مکمل نہیں کر سکتے، اور تم پوری بشریت اگر مل کر انسانیت کا ایک پہلو مکمل کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے انبیاء آئے تھے تمہیں انسان بنانے کے لیے، ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ عموماً اگر مثال سے عرض کرنا چاہوں، بعض والدین ہیں گھر کے اندر جب بچے ہوتے ہیں تو بعض بچے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، والدین پھر وہ بچوں کی محبت میں بعض ایسے کام کرتے ہیں کہ جو خود بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول سے اس کو ہوم ورک ملتا ہے، ہوم ورک ملنے کے بعد جب وہ گھر میں آتا ہے تو بعض بچے ضدی ہوتے ہیں، وہ پھر کبھی پیار میں محبت میں لاڈلے پن میں نہیں کرتے ہیں۔ پھر والدین کو محبت ہوتی ہے، وہ اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ بچے کا ہوم ورک خود کر دیتے ہیں۔ تو آپ جو محبت میں یہ کام کر رہے ہو، آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا ہے کہ اگر یہ کام آپ نے کر دیا آپ کا بچہ نالائق رہے گا، علم کی دنیا میں پیچھے رہ جائے گا، کمال کے منزل کو نہیں پائے گا۔ یہ وہ کام ہے کہ جو بچہ خود کر سکتا ہے، جو کام بچہ خود کر سکتا ہے وہ کام نہ کرو، اس کے وہ کام کرو کہ اگر دنیا کے سارے بچے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں جو وہ کام نہیں کر سکتے تم وہ کام کرو۔ انبیاء کی سیرت پہ چلنے کا معنی یہ ہے کہ وہ کام کرو جو بشریت نہیں کر سکتی وہ انبیاء کرواتے ہیں، کہ وہ کام جو بچے نہیں کر پاتے وہ والدین کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ بچے اگر سارے دنیا کے مل کر اپنی تربیت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ والدین سے کہا کہ تم بچوں کی تربیت کرو، ہوم ورک نہیں کرو۔ انبیاء بھی جب آئے بشریت کا ہوم ورک لکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور یہ ٹیکنالوجی جہاز ٹینک توپیں یہ ہوم ورک ہے بشریت کا، یہ ہوم ورک کروانے نہیں آئے ہیں، کہ ہم وہ کام کروانے آئے ہیں جو پوری انسانیت اگر اکٹھی ہو جائے وہ کام نہیں کر پاتے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے خالق کائنات نے بشر بنا کر، اور بشر بنانے کے بعد مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ عموماً آپ طلاب کی بحث میں کہتے ہیں جی انسان اور بشر کے اندر نسبت کس کی ہے؟ بس اوقات کہتے ہیں تساوی کی ہے، یا کہتے ہیں جی مترادف ہیں۔ نہ بشر اور انسان آپس میں مترادف ہیں، نہ نسبت تساوی کی ہے۔ ہر بشر انسان نہیں ہوتا، اگرچہ ادھر سے ہے کہ جو انسان ہے وہ یقیناً بشر بھی ہے، لیکن ہر بشر انسان نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو آئے ہیں ہم انسان بن کر نہیں آئے، ہم انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ عجیب بات ہے، اور یہ پرانی تعبیرات ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، عرض کروں گا
خالق کائنات کا ارشاد ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا کس پہ؟ زمین و آسمان پہ، پہاڑوں پہ. کہا میری امانت کو اٹھا سکتے ہو؟ سب نے انکار کر دیا. کہا نہ رب العالمین ہم آپ کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے. فحملها الانسان، انسان نے آگے بڑھا اور اس نے کہا میں امانت کو اٹھا لیتا ہوں. جیسے امانت کو اٹھا لیا فوراً ارشاد ہوا انه کان ظلوما جہولا. عجیب بات ہے کہ یہ ظلم بھی ہے اور جہول بھی. ظالم اور جاہل نہیں، ظلم و جہول. ظلم مبالغہ ہے، جہول بھی مبالغہ ہے. عجیب بات ہے، ظلم و جہول بن کر حامل امانت الہی بن گیا. عرض کرو گے ذہن میں فقط ایک نقطہ، البتہ مفصل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، اپنے بیان میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. ہم آئے تھے دنیا میں انسان بننے کے لیے، انسان بن کر نہیں آئے، بشر بن کر آئے ہیں اور اسی بشریت کے اندر انسانیت کا رنگ بھرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو انبیاء آئے تھے انہوں نے بشر کو انسان میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ انسان بننا یہ ہمارے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے. کس کے ذریعے انسان بنے گا، کیسے مکمل انسان بنے گا، کب یہ انسان کامل بنے گا، یہ انبیاء بتائیں گے. پوری بشریت اگر اٹھ کر ایک جگہ اکٹھی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم بشر کو انسان بناتے ہیں، نہیں بنا سکتے. اسی لیے مذہب تشیع جو عین فطرت کے مطابق ہے اس کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو بشر کو انسان بنانے آیا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس کو خود خالق کائنات مقرر کرے. چونکہ خدا کو پتا ہے، خدا کے علم میں ہے کہ کس میں یہ صلاحیت ہے کہ بشر کو انسانیت میں تبدیل کر سکتا ہے. جو ووٹوں سے بنتے ہیں وہ بشر ہی بنتے ہیں، ووٹوں سے امام نہیں بنتا، کیونکہ امام کا کام ہے وہ بشر سے انسان بناتا ہے. ہم انسان بننے کے لیے آئے ہیں، انسان بن کر نہیں آئے. وہ کیسے انسان بنے کا اس کا ایک راستہ ہے کہ پہلے عبودیت میں آئے، عبودیت کے بعد منزل ولایت میں آئے، تب جا کر خالق کی کائنات آپ کو انسان کی شکل میں دیکھے گا. ضمن ایک جملہ آج کر دوں، طلب ہے آپ کے لیے، کیا کہتے ہیں، لمحہ فکریہ سوچئے گا. جتنے خالق کائنات نے انبیاء مبعوث کیے ہیں وہ کس کے لیے آئے ہیں؟ ساتھ ساتھ چلتے رہے، کس کے لیے آئے ہیں؟ بشر کے لیے. کتب آسمانی جو نازل ہوئی وہ کس کے لیے ہیں؟ بشر کے لیے. اتنے جو اوصیاء آئے وہ کس کے لیے ہیں؟ بشر کے لیے. تبلیغ کس کو کی جاتی ہے؟ بشر کو. دین کس کے لیے آتا ہے؟ بشر کے لیے. ہدایت کس کے لیے آتی ہے؟ بشر کے لیے. جب بشر کے لیے سارا اتنا انتظام ہے، یہ کیوں اتنا انتظام ہے؟ وہ کہا یہ بشر کو انسان بنانا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو بشر کو انسان میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ کی تعلیمات لے کر آتا ہے یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ عالم معاشر بھی فقط بشر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. وہ اب سوال کرتے ہیں کہ عالم معاشر میں، یہ پہ ضمن یاد کر رہا ہوں، بات نہیں کرنی تھی، کہ یہ عالم معاشر میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ عالم معاشر کس کے لیے، یہ یقین رکھ لیں محشر اسی مخلوق کا ہوتا ہے جس کے لیے شریعت آتی ہے، جس کے لیے انبیاء آتے ہیں، جس کے لیے کتب آتی ہیں، جس کے لیے ہدایت آتی ہے، جس کے لیے شریعت آتی ہے. تو جس کے لیے شریعت نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کتب نہیں ہے، وہ عالم محشر میں نہیں آئیں گے. عالم محشر میں کون جائے گا؟ فقط بشر. انسان کے لیے عالم محشر ہے، بقیہ مخلوقات کے لیے عالم محشر نہیں ہے. پلٹ کر سوال کریں گے مولانا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. یاد کرو زمانے کو کہ جب وحوش، وحشیوں کو، عربی میں وحوش وحشی یعنی جانور کا، یاد کرو جب جانوروں کو محشور کیا جائے گا. آیت تو یہ کہہ رہی کہ جانوروں کو محشور کیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے علاوہ کسی کا محشر نہیں ہے. یہی وہ مطلب ہے کہ جس کو قرآن نے بار بار اس بشر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بشر بنا کر میں نے تجھے بھیجا تھا. اس بشر کے اندر دونوں صلاحیتیں ہم نے رکھی تھی. یہ بشر انسانیت میں بھی تبدیل ہو سکتا تھا اور یہ بشر حیوانیت میں بھی تبدیل ہو سکتا تھا، بلکہ حیوانیت سے نیچے بھی گر سکتا تھا. یہ وہی انسان تھا جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حیوان میں تبدیل کر کے عالم محشر میں جا پہنچا. اور اسی بشر کو انسان بنانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے. یہ وہی انسان تھا، یہ وہی بشر تھا جس نے اپنے اعمال کے سائے میں
اپنے آپ کو حیوانیت میں تبدیل کیا، حیوان بن کر عالم معاشر میں جا پہنچا. اور عجیب بات ہے دوسرا جملہ اسی کے ساتھ خالق کائنات نے یہ مطلب کئی مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ. بہت زیادہ قرآن کے ساتھ یہ مطلب یہ آیات تکرار ہوئی ہیں. اور قیامت کا ایک اسم کیا ہے؟ یوم الفرار. عزیزان ذہن میں رکھیے گا قیامت کے اسامی جو قرآن نے ذکر کیے ہیں بہت زیادہ ہیں. البتہ یہ ایک الگ گفتگو کا زاویہ ہے کہ قرآن نے قیامت کے جو نام ذکر کیے ہیں، کبھی قیامت کا، کبھی حشر کا، کبھی یوم الجمع کا، کبھی یوم التغابن ہے، کبھی یوم غاشیہ ہے، نہ جانے کتنے کتنے یہ کلمات قرآن نے استعمال کیے ہیں اور ہم سب کا معنی ایک ہی کر دیتے ہیں. نہیں، ہر ایک کلمے کے نیچے ایک حقیقت خالق کائنات نے پنہان رکھ کر اس کتاب کے اندر ان کلمات کو اتارا ہے. قیامت کے اسامی میں سے ایک اسم ہے یوم الفرار. یہ یوم الفرار کیا ہے؟ کہ جب ہر بشر جب اپنے حقیقی چہرے کے ساتھ عالم محشر میں پہنچا ہوگا، جیسے دوسروں کو دیکھے گا دوڑ لگ جائے گی. یوم الفرار. آپ ابھی تو ساتھ بیٹھے ہیں، قیامت میں کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے فرار کر رہے ہیں. مثال کے ساتھ اگر سمجھانا چاہیں تو کیسے ہے؟ فرض کریں کہ آپ نے کسی کو گھر پہ بلایا ہے، اپنے بیٹھک میں بٹھانے کے بعد آپ گئے کہ مہمان ہے اس کا ذرا احترام کریں، کوئی پذیرائی کریں. آپ جاتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، شربت لے کے آتے ہیں کہ جائیں مہمان کی خدمت کریں. جیسے ہی آتے ہیں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ فوراً پیٹ اس کا اتنا باہر نکلا ہے، ہاتھ اس کے چھوٹے ہیں، دانت اس کے اتنے لمبے ہوں، آنکھیں دھسی ہوئی ہوں. اس کو دیکھ کے آپ کے ہاتھ میں جو گلاس ہے پانی کا وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا جی؟ اب دیکھیں اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، اندھیرے سے تھوڑی سی آپ جائے، ابھی ہیں یہ ڈراتے ہیں بچوں کے لیے، وہ کارٹون کی شکلیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، وہ چہرے پہ ماسک چڑھا لیتے ہیں، چڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ جی آئے فلاں کمرے میں آپ کو کوئی صاحب بلا رہے ہیں. جا کے دیکھتے ہیں وہ ایسی تھوڑی شکل بنی ہوتی ہے، جیسے کوئی شکل دیکھتے ہیں وہ فوراً چیخ نکال کر واپس ہو جاتے ہیں. یہ کیوں یوم الفرار ہے؟ گا یہی بشر جس کو ہم نے مستقل خلقت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اپنے اعمال کے سائے میں جب اپنا چہرہ بگاڑتا ہے، اصلی شکل میں جب ظاہر ہوگا یوم الفرار ہوگا. عجیب بات ہے. واقعاً قرآن کی تعلیمات اسی لیے کہ ایک ایک کلمے پہ غور کر کے انسان اگر ان حقائق کو سمجھنا چاہے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہو، واقعاً قرآن کی تعلیمات پڑھنے کے بعد انسان کو لذت ملتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی لذت سے اپنے آپ کو آشنا نہیں کیا. اصلی چہرہ جب نمایاں ہوگا کیا ہوگا؟ وہ کل بھی اشارہ کیا تھا، بعض ہیں کارٹون، آپ نے دیکھا ہوگا بعض شخصیات ہوتی ہیں اخبار پہ کارٹون بنتے ہیں. یہ کارٹون کس لیے بن رہے ہوتے ہیں؟ وہ آپ دیکھ رہے ہیں اعضاء اوپر نیچے کر دیے جاتے ہیں. جب اعضاء اوپر نیچے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کارٹون بنتا ہے. جب کارٹون بنتا ہے تو وہ بہت بھونڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ آپ کسی شخصیت کا کارٹون بنا کے دیکھ لیں کیسے لگتا ہے. وہ خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے بشر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اس بشر کو انسانیت کا رنگ بھرنے کے لیے بھیجا تھا. اور انبیاء نے وہ تعلیمات دی تھی کہ ان تعلیمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو انسان بناؤ. ہم نے کیا بنایا؟ یہ یقین رکھ لیں کہ اگر انبیاء کی تعلیمات پہ آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ انسانی شکل میں محشور نہیں ہوں گے. اب وہ جو بھی شکل ہوگی وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے، خود بنائی ہے. اسلام نے ایک توازن رکھا ہے، اسلام کی تعلیمات میں ایک اعتدال ہے. اس اعتدال کے سائے میں یہ بشر انسانیت میں تبدیل ہوگا اور اسی انسانیت کا رنگ بھرنے کے لیے خالق کائنات نے کہا کہ پہلی منزل عبودیت کی ہے. عبودیت میں قدم رکھو اور عبودیت میں قدم رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ مقام ولایت کی طرف گامزن ہو. اور مقام ولایت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل مقام ولایت کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض ہوگا. یہیں پہ روک کر مقدمے کے طور پہ ایک بات عرض کروں اور پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتا ہوں. خداوند عالم کی ذات با کمال ذات ہے، یعنی جتنے کمالات خالق کائنات کے لیے قابل تصور ہیں وہ یکجا ایک وقت میں خالق کائنات کے اندر موجود ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ حدیث قدسی بھی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا لکی اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
کنتو کنزن مخفیہ، یعنی کمالات کی دنیا تھی، اور کمالات کی دنیا کا پورا ایک مجموعہ، ایک ذات، جتنے کمالات کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. اور پھر ان کمالات کا اظہار چاہیے تھا کہ پتہ چلے کہ اس کے اندر کمالات کیا ہے. سب کائنات کے اندر یہ توانائی اور سکت نہیں تھی کہ وہ خالق کی کائنات کی ذات کو پہچان سکے. لہذا خالق کی کائنات نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا کہ جن کا کام یہ تھا کہ خدائی صفات کو اپنے اندر اپنا کر خالق کی کائنات کا تعارف کروائیں. جملہ میں نے عرض کیا، البتہ جب تک واضح نہیں کروں گا تب تک توجہ میری طرف رہیے. یہ نہ ہو کہ ایک جملہ کہہ دیں بعد میں پتہ چلے مولانا پتہ نہیں کیا غلوف بک رہے تھے. نہ، غلوف کی بات نہیں ہے. خالق کائنات کمالات کا مجموعہ تھا، اور ان کمالات کو اس کائنات میں ظاہر ہونا تھا، اور اس کمالات کے اظہار کے لیے پوری کائنات کے اندر کسی کے اندر یہ توانائی نہیں تھی کہ خالق کے کائنات کے کمالات کو اپنی ذات کے اندر سما کر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. لہذا وہیں پہ ضرورت پڑی ایک مخلوق کی، جو مخلوق اللہ کے کمالات کو اپنی ذات میں اپنا کر جب بشریت کے سامنے ظاہر کریں تب ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی مخلوق اگر یہ ہے تو ان کا خالق کیسا ہوگا. نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، آواز بلند صلوات. مثال کے ذریعے اپنی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں. آپ نے دیکھا ہے یہ مین تاریں جو بجلی کی گزر رہی ہوتی ہیں، بڑی ہیوی قسم کی اس کے اندر بجلی ہوتی ہے، کرنٹ. آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو آپ کو اگر کہا جائے بھائی یہ جو بڑی بڑی تاریں جا رہی ہیں آپ ان کو ذرا چھو کر دیکھو ان کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ وہ ہمیں تو پتہ نہیں، نظر تو نہیں آ رہا ہے. وہ کیسے پتہ چلے؟ پھر انسان نے ایک چھوٹا سا آلہ ایجاد کیا بنام ٹیسٹر. سلوات پڑھ لیں محمد والے. بعد میں ہے مجلس جب ختم ہو جائے جن کو کوئی سوال ہو میری گفتگو بھی وہ کر سکتے ہیں. البتہ مجلس میں اتنی گنجائش نہیں، گھڑی رکھی ہے میرے سامنے اور آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں اپنے موضوع پہ آیا نہیں ہوں. اگر آپ کے اندر ہے اتنی توانائی تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھا رہوں گا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. پھر بشر نے ایک آلہ بنایا بنام ٹیسٹر. خوب آپ جب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس تار میں کرنٹ ہے یا نہیں تو پھر پہلے کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹر کو لگاتے ہیں. ٹیسٹر کو لگانے کے بعد پتہ چل جاتا ہے اس میں کیا ہے. ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، وہ لگا کے دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے. ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئلہ ہو جائیں گے. خالق کائنات بھری ہوئی کمالات کی ذات ہے. وہ کیا ہے اس کے اندر کا وہاں پہ بھی ٹیسٹر کی ضرورت ہے. اس ٹیسٹر کو خالق کائنات نے خلق کیا. اسی ٹیسٹر کا نام عربی زبان میں مظہر ہے. وہ مظہر کیا کرتا ہے؟ کمال کو ایک ذات سے لیتا ہے، اپنی ذات میں اپناتا ہے اور پھر ظاہر کرتا ہے. اسی کو مظہر کہا جاتا ہے. اور خدا کے ہوتے ہوئے خدا کو خدائی کا مظہر چاہیے. اس لیے کہ بشریت کو پتا نہیں ہے، تاریں گزر رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ کے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ ہاتھ لگا کے اس کو چھو لو. کہ جب تک ٹیسٹر نہیں ہوگا تب تک آپ تار کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو. لیکن یہ ٹیسٹر مختلف ہیں. سب سے پہلی خوبصورتی ٹیسٹر کی کیا ہے کہ اس کا ذاتی اندر اپنا اس کا ذاتی اگر کمال دیکھنا چاہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں. اگر اس کی ذات کو دیکھنا چاہو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر یہ بجلی سے متصل ہو جاتا ہے تو اس کو نور کو لے کر دوسروں کے لیے ظاہر کر دیتا ہے. اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے لیکن اتنی صلاحیت ہے کہ اگر یہ نور سے متصل ہو جائے تو اس کمال کو لے کر اپنی ذات میں سماتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. جس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اتنا ہی ظاہر کرتا ہے. اگر زیرو کا بلب ہو تو وہ اتنی روشنائی دیتا ہے،
اور اگر 100 واٹ کا ہے تو وہ اپنی روشنائی دیتا ہے، اور اگر جیسے جیسے اس کی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے نورانیت کے اظہار میں ان کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے خالق کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بھی ایک جیسا خلق نہیں کیا ہے، جس کی جتنی کیپیسٹی تھی ہم نے اتنا ہی ان کو دیا ہے۔ تم اپنی استعداد بڑھاتے چلے جاؤ، خالق کا فیض آتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ مظہریت ہے، اور مظہر عدم جو اس بشریت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وہی ہوتا ہے جو ولایت کے آخری درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ سب ولایت کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جو ولایت کی آخری منزل پہ ہوتا ہے وہ جب خدا کو نمایاں کرتا ہے بشریت خود بخود جھک جاتی ہے، ان کے سامنے بھی اور ان کے معبود کے سامنے بھی۔ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کا خدا کیسا ہوگا؟ جس کو یہ جھکتے ہیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ مظہریت ہے، اور یہ مظہریت آتی کہاں سے؟ یہ ولایت کے باب سے آتی ہے، اور ولایت کہاں سے آتی ہے؟ وہ عبودیت کے سائے میں آتی ہے۔ ایک برادر نے سوال کیا کہ مولانا آپ نے کہا بشر اور انسان ایک جیسے نہیں، یقیناً نہیں ہے، بشر بن کر آیا تھا اور اس بشریت کے اندر انسانیت کا رنگ بھرنا تھا، لیکن آپ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں وہاں پہ خطاب کے طور پہ اگر دیکھنا چاہیں تو خالق کائنات کا ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان خلق الانسان خلق الانسان۔ انسان انسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور خلقت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تعبیریں کس لیے ہیں؟ انسان نہیں آیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں صاحبان علم ہیں، جو یہ عوام کی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ وجود دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بالقوہ ہے اور ایک بالفعل ہوتا ہے۔ بالقوہ اور بالفعل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بالقوہ ہے اس میں صلاحیت ہے اس کمال تک جانے کی، لیکن ابھی گیا نہیں ہے، جا تو بالفعل میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب مجتہد ہیں، کہہ سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ بالقوہ صلاحیت سب کو خالق کائنات نے دی ہے، لیکن بنے گا کون؟ جو زحمت کرے گا۔ جو زحمت کرے گا وہ بالفعل مجتہد بن جائے گا۔ لہذا ابھی اگر آپ سے کہا جائے آپ مجتہد ہیں، کہا جا سکتا ہے، آپ انجینئر ہیں کہا جا سکتا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں کہا جا سکتا ہے، بالقوت ساری صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن جب یہ صلاحیت فعلیت میں تبدیل ہوگی تب آپ بالفعل ڈاکٹر ہوں گے یا بالفعل انجینئر ہوں گے یا بالفعل مجتہد ہوں گے۔ خالق کائنات نے اس انسان سے کہا کہ ہم نے تجھے خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے تمہیں انسان بنانے کے لیے خلق کیا ہے۔ جب مقام انسانیت پہ آؤ گے تو انسان کہلاؤ گے، جب انسانیت کی منزل پہ نہیں آؤ گے تو پھر کیا ہے؟ پھر انسان نہیں ہے۔ ایک بات سے قرآن ذہن میں رکھیے گا، عموماً اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علیہ باللہ، کہتے ہیں کہ قرآن نے بشر کی توہین کی ہے، اور بشر کی توہین کرنے کے بعد وہ آیات بھی پھر پیش کرتے ہیں۔ مثلا کبھی کہا یہ انسان کیا ہے؟ یہ جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں۔ کسی سے کہا کہ مثلهم کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ کہ ان کی مثال کیا ہے؟ کتے کی سی ہے۔ کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا۔ ڈھیلا مارو تو بھی بھونکے گا، نہیں مارو تو بھی بھونکے گا۔ یہ کتے کی خصوصیت ہے، خدا نے حقیقت کو بیان کیا ہے، یعنی اس کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد وہ مجبور ہے اپنے کاموں پہ۔ تکویناً جو خالق کائنات نے اس کو خلق کر کے بھیج دیا ہے، وہ اپنے تکوین کے سائے میں مجبور ہے ان کاموں کو انجام دینے پر۔ وہ یہ بشر جس کو عقل دی تھی، عقل دینے کے بعد اس سے کہا کہ یہ دیکھو یہ بھی تمہاری شکل بن سکتی ہے، اگر وہ صفات اپنا لی تو انسانیت سے گر جاؤ گے۔ ہیں یا نہیں ایسے لوگ؟ یہی خالق کائنات بتانا چاہتا ہے کہ جو صفات اپناؤ گے انہی صفات کے سائے میں قیامت کے دن ظاہر ہوگے، اور خدا نے قبل از وقت بیان کر دیا ہے۔ اور بعضوں سے کہا کہ ان کی مثال حمار کی سی ہے، اور حمار کی مثال کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر کتابوں کا ڈھیر گدھے کی پیٹھ پہ رکھ دیں عالم بن جائے گا، مجھل بن جائے گا، گدھا گدھا ہی ہے۔ نہ کتابیں گدھے کو انسان بنا سکی، نہ گدھے نے کتابوں کو کسی منزل تک پہنچایا۔ بہت سے ایسے علماء ہیں، اور علماء یہود کی سورہ جمعہ میں خالق کائنات نے مثال دی کہ یہ علماء یہود کی حقیقت اگر دیکھنا چاہو یہ گدھے ہیں، اور گدھوں میں کیا ہوتا ہے؟ بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے، لیکن گدھا انسانیت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے علماء ہیں
دین کی باتیں پڑھتے ہیں لیکن دین کی باتوں پہ عمل نہیں ہوتا. جب تک عمل نہیں ہوگا کب انسان بنیں گے؟ باتیں پڑھ لینے سے کوئی انسان نہیں بنتا. خالق کائنات نے کہا قرآن میں کونوا قردۃ خاسئین، بدترین بندر ہو جاؤ. اور اگرچہ وہ جو قومیں مست ہوتی تھی ان کے لیے، لیکن بندر کا کام کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ توجہ ہے، بندر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ نکالی. نکالی کرنا یہ بندر کی خصوصیت ہے. جو دیکھے گا آپ کر کے دیکھ لیں، آپ جو کام کریں گے پلٹ کے دیکھیں بندر وہی کام کرے گا. تو خالق کی کائنات کا میں نے بشر کو انسان بنانے کے لیے بھیجا تھا اور یہ بشر دنیا میں جا کر بندر بن گیا ہے یا نہیں؟ اکثر بندر بنے ہونے جاتے ہیں کسی کے گھر میں، یہ پردہ لگا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے. وہ اس کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں، کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ نہیں اس نے یہ گاڑی لی ہم بھی یہ لیں گے. یہ انسان ہے کہ بندر ہے؟ اس کے گھر میں کہتے یہ سوفا پڑا تھا ہمارے گھر میں نہیں، اس نے یہ کپڑے پہنے تھے مجھے بھی. یہ بندر ہے، انسان نہیں ہے. جس کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرو. بھیجا تھا خالق کی کائنات نے انسان بننے کے لیے، بندر بن رہے ہیں. وہ کیسے معشور ہوں گے؟ عزیزان محترم خدا نے بشر بنا کے بھیجا تھا اور اس بشریت کے اندر انسانیت کا رنگ بھرنا تھا. اور جو انسانیت کا رنگ بھرتا ہے بہترین، اسی کو خالق کی کائنات اٹھا کر پوری بشریت کا آئیڈیل بنا دیتا ہے. وہ جو اسوے بنتے ہیں، آئیڈیل بنتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے مقام عمل میں اپنے آپ کو انسانیت کی آخری منزل پہ پہنچاتے ہیں. پھر خالق کی کائنات کہتا ہے اٹھ کے جاؤ اور ان بشریت کا ہاتھ پکڑ کے انسان بنا کر ہماری بارگاہ میں لے آؤ. انسان بننے کے لیے آئے، انسان بن کر نہیں آئے. اور وہ جو انسانیت کا رنگ اپنے اندر بھرنا ہے وہ کس کے ذریعے؟ وہی مقدمہ تھا کہ عبودیت سے ہوتے ہوئے ولایت کی وادی میں جب قدم رکھیں گے آپ نے پہلا قدم انسانیت کا اٹھایا ہے. اور ولایت کیا ہے؟ کہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے کمالات ہیں. ان کمالات کو اپنی ذات میں اتارنے کی کوشش کرنا ہے. جو جتنا اتارتا چلا جائے گا وہ اتنا انسان بنتا چلا جائے گا. اسی لیے تعبیریں سوال کرتے ہیں فلاں شخص انسان کامل ہے. یہ انسان کامل بتاتا ہے کہ کچھ انسان ناقص بھی ہیں، یعنی ابھی انسانیت کی طرف جا رہے ہیں لیکن مکمل انسان نہیں بن پائے. جب تک انسان مکمل نہیں ہو جاتا تب تک دین اس انسان کو چھوڑتا نہیں ہے. دین آیا اس لیے تھا کہ انسان کو مکمل انسان بنائے جس کے اندر انسان بننے کی صلاحیت تھی. خالق کائنات نے کہا میں کمالات کا چھپا ہوا خزانہ تھا. بات آگے عرض کرتا چلا جاؤں. کمال کیا ہوتا ہے؟ کمال کی تعریف کیا ہے؟ عموماً لفظ سنتے رہتے ہیں کمال یا دوسری تعبیر ہے جمال. عموماً ترجمہ کرتے ہیں جمال کا خوبصورتی. ابھی اس سے مجھے غرض نہیں ہے ذہنوں میں. کمال کیا ہے؟ کمال کامل سے ہے، ناقص کے مقابلے میں کامل ہوتا ہے. اور جب انسان اپنے اندر سے نقص دور کر دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے. تو جس چیز سے آپ کو بھرنا ہے وہ کیا چیز ہونی چاہیے تاکہ وہ کمال محسوب ہو؟ دیکھیں انسان کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے، خالی ہے نا، ناقص، آپ اس کو اگر کامل کرنا چاہیں، بھرنا چاہیں تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں. زہر سے بھی بھر سکتے ہیں، کھانے سے بھی بھر سکتے ہیں. درست ہے؟ جب زہر سے بھریں گے آپ کامل ہو جائیں گے، بدتر ہو جائیں گے. اگر کھانے سے بھرا تو آپ کامل ہوں. کمال وہ ہے کہ جو انسان کی ضرورتوں کو، انسان کے نقائص کو، انسان کی کمیوں کو دور کرتا ہے. تو جس کے ذریعے انسان اپنی کمی کو دور کر کے خود مکمل ہوتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ انسان کے وجود میں اترتا ہے انسان کی قیمت بڑھا دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. انسان کی کمی کو دور کر کے انسان کو مکمل جب بناتا ہے، کمال انسان کے اندر آتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. عزیزان ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، علم کمال ہے، جہالت نقص ہے. جہالتوں کو بٹورنے کے بعد انسان کے اندر عزت نہیں آتی. کمال کس سے آتا ہے؟ علم سے. جب علم سے اپنے آپ کو نوازیں گے، علم جیسی دولت آپ کے اندر آئے گی، آپ کی قیمت بڑھ جائے. ہے یا نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے جو بھی صاحبان علم ہے آپ جا کر دیکھ لیں،
آپ فطری طور پہ ان کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں جھک رہے ہیں؟ اس کی ذات کو دیکھ کر, اس کے کمال کو دیکھ کر. اور اسی کمال کے اندر اگر تقویٰ آ جائے تو پھر کیا ہے, قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر اسی کے اندر ایثار بھی آ جائے, ایثار کا جذبہ بھی آ جائے, قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی. بس پتہ چلا کہ کمال وہ ہے کہ جب بشر کے اندر آتا ہے تو کمال سب سے پہلے بشر کو انسان بناتا ہے, اور انسان کے بعد اس کی قدر و قیمت اور ارزش میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو جو تم میں سے با ارزش با قیمت کون ہوگا؟ جس کے اندر کمال زیادہ ہوگا. یہی ہوتا ہے, یہ نہیں ہے؟ ایسے مجھے دیکھنے جیسے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ آواز بلند صلوات. کمال وہ ہوتا ہے جو انسان کی ارزش بڑھا دیتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تک کمال رہتا ہے دنیا پہ عیاں نہیں ہوتا. کمال کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ چھپا رہتا ہے, اور جب تک چھپا رہے اس انسان کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی. بس کمال جب کسی چیز میں آتا ہے تو اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے, لیکن جب تک چھپا رہتا ہے کمال ہی کہلاتا ہے. جس دن ظاہر ہوتا ہے وہی کمال جمال بن جاتا ہے. جس دن وہ کمال ظاہر ہوتا ہے وہ ذات کمال سے جمال میں تبدیل ہو جاتی ہے. خالق کائنات نے کہا کنت کنزا مخفیا, میں کمال ہی کمال تھا لیکن چھپا ہوا تھا. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, یعنی میں نے چاہا کہ میں جمیل بن جاؤں, جمال میرے اندر پیدا ہو جائے. تو کیسے پتا چلے کہ میرے اندر اتنے کمالات ہیں؟ ان کمالات کو اظہار کرنے کے لیے میں نے آل محمد کو خلق کیا. جب آل محمد کو میں نے خلق کیا, انہوں نے میرے کمالات کو اپنے اندر اتار کر جب معاشرے میں ظاہر کیا, ان کا جمال بھی ظاہر ہو گیا, میرا جمال بھی ظاہر ہو گیا. انسان بننے کے لیے آیا ہے. عبودیت انسان کو انسان بناتی ہے. عبودیت کے بعد پہلا قدم ولایت میں رکھنا ہے, اور ولایت کے لیے عرض کیا کہ مظہریت کا باب کھولا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے خلیفہ خدا ہیں. خلیفہ خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جا نشین, فارسی میں خوبصورت ترجمہ ہے. خل پیچھے آنے والا, جا نشین اس کی جگہ پہ بیٹھنے والا. دو ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ اگر وہ اصلی ذات مر جائے اس کی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے, یا یہ کہ اگر وہ سفر پہ چلا جائے, غائب ہو جائے, تب اس کی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی عربی کے اندر یہ کلمات اسی لیے استعمال ہوتے ہیں, یا کوئی مر جائے تو اس کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ خالی ہو گئی, یا اگر وہ سفر پہ جاتا ہے خالی ہو جاتی ہے اس کی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے, اسی کو خلیفہ کہا جاتا ہے. خدا نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, ملائکہ کی بزم سجا کے اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اب بعض لوگوں سے مطلب ہضم نہیں ہوا, کہا نہیں یہ خلافت سے مراد پتہ نہیں کیا ہے. نہ خدا کو موت آتی ہے, نہ خدا کہیں سفر پہ جاتا ہے, نہ غائب ہوتا ہے, نہ مرتا ہے, تو پھر خلیفہ کیا ہے؟ عزیزان محترم, خدا کے ہوتے ہوئے خلیفہ خدا کی ضرورت ہے. خدا کے ہوتے ہوئے خلیفہ خدا کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات خالق کائنات نے خلق کی ہیں, ہر مخلوق اپنی وجود کی ظرفیت کی بنیاد پر خالق کائنات کے کمال کو ظاہر کرتی ہے. جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے وہ اتنا خدا کے کمالات کو ظاہر کرتی ہے. اسی لیے خالق کائنات نے جب اپنی خلافت کی بات کی, ملائکہ کو خلیفہ نہیں بنایا, جنات کو خلیفہ نہیں بنایا, حیوانات کو نہیں بنایا, کائنات کی کسی مخلوق کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ خدا کے اندر بخل تھا, خدا کے اندر بخل نہیں تھا. پھر کیوں انسان کا انتخاب کیا, اس کو خلیفہ اللہ بنایا؟ کیوں اس کو خلیفہ بنایا؟ کہ جس میں جتنی ظرفیت تھی ہم اتنا دیتے رہتے ہیں. آپ ظرفیت بڑھاتے چلے جاؤ, ہم دیتے چلے جائیں. عجیب بات ہے, قرآن کی آیات جب آدمی پڑھتا ہے واقعاً اتنی لذت ہے, اشش کرتا ہے انسان اگر اس گہرائی کا انسان کو پتہ چل جائے. جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا خالق کائنات نے اعلان کیا, ملائکہ نے کہا کہ اس کو بنا رہے ہیں, کیا کرے گا؟ زمین میں جائے گا تو یہ کیا کرے گا؟ فساد کرے گا, خون خرابہ کرے گا, قتل و غارت کرے گا.
آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ملائکہ کی اس بات کا خالق کی کائنات نے کہیں پہ رد پیش نہیں کیا. یعنی ملائکہ سے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. کہا ہے قرآن میں کسی ایک آیت میں خدا نے ملائکہ کی بات کو جھٹلایا نہیں. لیکن ملائکہ کے فوراً بعد جو خالق نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ انی اعلم ما لا. تم ایک رخ دیکھ رہے ہو اور اس کے اندر ایک اور رخ بھی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. مکمل انسان کو اس وقت دیکھا جاتا ہے جب پورا دیکھا جائے. جب آدھا دیکھیں گے نا مکمل حقیقت سامنے نہیں آتی. خوب بعض لوگوں نے ائمہ کو بھی ایک رخ سے دیکھا ہے. جب ایک رخ سے دیکھتے ہیں عقیدہ بنا لیتے ہیں. عزیزان محترم مکمل رخ سے اہل بیت کو دیکھو. جب مکمل رخ سے دیکھو گے پھر کمالات کا اعتراف کرو گے کہ کتنے وہ مقامات تھے ائمہ طاہرین کی اور کن کن منازل پہ ائمہ طاہرین جا پہنچے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کمالات ہوتے کیا ہیں اور کمال کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور اس کو اپنانے کے کیا سمجھیں گے ہم. یہ ایام فاطمیہ ہیں. اشارہ کر دوں بات انشاءاللہ اگلے مرحلے پہ آگے بڑھے گی. سیدہ کے جو القابات ہیں کبھی فاطمہ کا، کبھی زہرا کا، کبھی صدیقہ کا، کبھی مبارکہ کا. تو میں بحث اپنی اسی طرح ہے کہ یہ الفاظ اس لیے ہیں کہ آپ کسی کو اعزاز دے رہے ہیں. جیسا اعلان کیا حجت الاسلام المسلمین آئے گا جس کے اندر کچھ بھی نہ روح حجت ہے نہ روح اسلام ہے کچھ بھی نہیں ہے. معاذ اللہ بیوی کے لیے بھی یہ الفاظ اس لیے ہے. کیوں صدیقہ کہا، کیوں فاطمہ کہا، کیوں مبارکہ کہا، کیوں راضیہ کہا، کیوں مرضیہ کہا. ہر لقب کے پیچھے، ہر اسم کے پیچھے کا حقیقت ہے. کیوں فاطمہ کہا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سمیت فاطمہ لأن الخل، البتہ تعبیر ہوتا ہے لأن الخل یا لأن الناس فتنوا عن معرفتها. کیوں فاطمہ کہا؟ فاطمہ کا معنی رکنا، رک جانا، جس کو روکا جائے. کہ فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر پوری مخلوق اکٹھی ہو جائے فاطمہ کو پہچاننا جائے پہچان نہیں سکتے. یا دوسری حدیث امام نے فرمایا الفاطمہ ہی لیلۃ القدر من عرفها فقد ادرک لیلۃ القدر. جو فاطمہ کو پہچان لے اس نے شب قدر کو پا لیا. یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ جو آدمی فوراً سرسری ان سے گزر جائے. خوب آج یہ کر رہا تھا کہ کمالات تک جانے کے لیے، انسان بننے کے لیے عبودیت کا سفر کرنا ہے، ولایت میں آنا ہے. سب سے پہلے جو قدم بشریت کے اندر انسانیت کا اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ولی کا مظہر بننا ہے. پہلی منزل میں لفظ ولی کا مظہر بننا ہے. جو بھی لفظ ولی کا مظہر بن جائے گا ایسا ایسا وہ مقام انسانیت پہ گامزن ہو جائے گا. وہ مظہر کا معنی میں نے کر دیا. اب وہ لفظ ولایت ہے جس کا معنی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کون سے ارکان اپنے اندر پیدا کریں تاکہ پتہ چلے کہ تم ولایت کی وادی کی طرف جا رہے ہو. ولایت والیہ البتہ عربی کی چاشنی ہے. لفظ والیہ یا والیہ، ولایت یا ولایت. واو کے اوپر زبر ہو اس کا کیا معنی ہے؟ واو کے نیچے زیر ہو اس کا معنی کیا ہے؟ جب واو کے اوپر زبر ہو تو وہاں پہ ولایت کا انحصار ہوتا ہے ایک ذات کے لیے اور وہ درجہ کسی اور میں موجود نہیں ہوتا. وہاں پہ لفظ ولایت استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہنالک الولایۃ للہ الحق. جب عالم معاشر میں پہنچو گے اب ولایت کس کی ہے؟ صرف خالق کائنات. لیکن جب باب کے زیر کے ساتھ استعمال ہو ولایت وہاں پہ طرف ہے نہیں ہے، وہ تقسیم کی جاتی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے اس دائرے میں. لیکن معنی کیا ہوتا ہے ولایت کا معنی؟ اب یہ ہیں بعض لوگوں نے جن کو اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں ہوئے انہوں نے آ کر متعدد معنی کرنا شروع کیے کہ ولایت کا معنی دوستی ہوتا ہے، ولایت کا معنی حب ہوتا ہے، ولایت کا معنی یہ ہوتا ہے، ولایت کا معنی وہ ہوتا ہے. ولایت کا ایک ہی معنی ہے. آپ عربی کی لغات ڈکشنریاں جتنی بھی اٹھا کر دیکھ لیں ولایت کا ایک ہی معنی ہے. یہ مصادیق ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں. معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہو اور وہ فاصلہ سمٹ کر دونوں ایک ہو جائے وہاں پہ لفظ ولایت استعمال کیا جاتا ہے. اور نزدیکی
جتنا جس کا قرب ہوگا اتنی اس کی ولایت ہوگی، جتنا جتنا کوئی قریب ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے آپ یہ روزمرہ اپنی زندگیوں میں یہ کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں نا، دوستیوں کے درجات ہوتے ہیں، کوئی قریبی ہوتا ہے، کوئی بہت قریب ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ہی اپنا بن جاتا ہے۔ آپ کو بھی کوئی کام نکلوانا ہو تو آپ کس کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ جو بہت قریبی ہو، کہ اس کی بات کو سنے گا، یہ کرتے ہیں نا۔ اس کا مطلب درجہ اور جس کے ساتھ اس کا رابطہ دوستی ہے وہ اتنا قریب ہے کہ اس کی بات نہیں ڈالے گا، اور جو دور ہوتا ہے اس کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کا ولایت وہ وادی ہے جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اتنا ہی ان کی سنتا ہے۔ عجیب بات ہے، مظلومیت ہے اہل بیت کی کہ نہ اپنوں نے پہچانا نہ دوسروں نے پہچانا۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، امام صادق علیہ السلام، ایک شخص آتا ہے امام کی بارگاہ میں، بیٹھا ہوا تھا سامنے، دیکھتا ہے کہ دور سے اژدہا آ رہا ہے، سب لگے سنا ہے واقعہ، اژدہا آیا اور جیسے وہ آگے آ رہا ہے اب اصحاب میں اندر خوف ڈر طاری ہوتا جا رہا ہے۔ امام نے اشارہ کیا بیٹھا رہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اژدہا آیا، اس نے امام کے کان پہ منہ رکھا، کچھ بات کی، امام نے اس کے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ اب یہ سب سہمے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے۔ وہ ڈرنے کے بعد امام سے پوچھا مولا کیا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ آیا تھا کہ جو جنات کے اندر ہمارا نمائندہ تھا، نصب شدہ نائب ہمارا، وہ بتانے آیا کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ ہم آپ سے کسب تکلیف کرنے آئے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی طرف سے ہمارے اندر آپ کا کون سا نمائندہ ہوگا۔ عجیب البتہ بحث علمی، اگر کسی فرصت خود مطالعہ کر لیجیے، میں بعض میں جو باتیں بیان کرتا ہوں یہ واقعا ذہن میں رکھا کریں، اگر نہیں ہو تو کسی فرصت میں خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے بشر کے اندر اتنے انبیاء بھیجے ہیں، ان کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ان کو کمالات کے لیے خلق کیا، جنات کو خلق نہیں کیا ہے، خلق کیا ہے۔ اور جنات کا مقصد حیات کیا رکھا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ عبادت کے لیے خلق کیا۔ وہ جب عبادت کے لیے خلق کیا ان کے لیے ہادی جنات سے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جی قرآنی بات سے ہونا چاہیے، طالبوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جدید ان کو اگر عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ان میں کون نبی آتا ہے، ان میں کون امام آتا ہے، کون رسول آتا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ یاد رکھ لیں جنات میں بھی جو نبی رسول امام ہوتے ہیں وہ انسانیت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتا، جنات میں کوئی رسول نہیں ہوتا، جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتا، امام نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو انسانوں کے اندر منصب نبوت اور رسالت و امامت پہ فائز ہوتے ہیں وہی جنات کے لیے۔ اب کیوں ہے انشاءاللہ یہ بات کو جا کر دیکھیے گا، یہ مقام ولی ہے کہ اگر خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا قرب ثابت کر لیتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے میں پوری کائنات کو تیرا مسخر کر دیتا ہوں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ یہ خالق کا وعدہ ہے کہ تم جتنا قریب ہو، جتنی جتنی قربت آتی جائے گی تمہارے اندر، اتنی اتنی کائنات تمہارے سامنے تسلیم ہوتی چلی جائے گی۔ آئے گا انشاءاللہ جب میں آخری اختتام پہ پہنچا، بیچ میں یہ ولایت تکوینی کیا ہے اور یہ تشریح کیا ہے اور یہ کیا مسائل ہیں، اور ایک کہتا ہے ثابت ہے، ایک کہتا ہے نہیں ہے، نہ قرآن کو سمجھا، نہ آیات کو سمجھا، نہ آیتوں کو سمجھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جا کے لوگوں کو الجھا دیا یہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے پتہ چل جاتا کہ یار یہ کون سی باتیں جو تم کر رہے ہو۔ ولایت کی وادی پہ قدم رکھنے کے لیے پہلا رکن جو انسان کو اپنانا ہے وہ ہے معرفت، دو عمل۔ اصل ولایت کی وادی میں وہ آ ہی نہیں سکتا جس کے اندر یہ دونوں رکن نہ ہوں، معرفت نہ ہو، عمل نہ ہو۔ عمل اور معرفت یہ دو اصلی رکن ہیں دائرہ ولایت میں آنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے گا معرفت وہ اصل اصیل رکن ہے ولایت کا، اگر معرفت نہیں ہے ولایت ہے ہی نہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل اس معرفت کو اور چار چاند لگا دیتا ہے، اور خدا کا یہ لطف خاص ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ایک رکن ختم ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ عمل۔
معرفت کیا؟ معرفت باقی رہتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں عالم برزخ میں معرفت انسان کی بڑھتی رہتی ہے. اگر آپ ایک پودا لگاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو وہ پودا بھی آپ کے مرنے کے بعد مر نہیں جاتا, وہ پھلتا ہے, پھولتا ہے, اپنا پھل دیتا ہے, اپنا سایہ بھی دیتا ہے, یعنی وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے. کہا معرفت وہ پودا ہے جو آپ اپنی روح کے اندر لگا کے جاتے ہو, عالم برزخ میں جانے کے بعد بھی پھلتا پھولتا رہتا ہے. لیکن عمل کی دنیا کا منقطع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا رکن رکین معرفت ہے. معرفت ہے تو عمل, اگر معرفت نہیں تو عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر معرفت کامل ہے, عمل مختصر ہے, ارزش بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. معرفت عظیم ہو, عمل چھوٹا ہو, عمل بھی عظیم بن جاتا ہے. لیکن عمل عظیم ہو, معرفت کم ہو, عمل بھی. واقعات پڑھے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان. بہت بڑا عابد تھا, رات کو ٹکرے مارتا تھا. جبرائیل نے کہا خدا ہے یہ تو بڑا مقرب ہے, اس کا ذرا کارنامہ دکھاؤ, نامہ اعمال کیا ہے؟ نامہ اعمال کا کچھ بھی نہیں ہے. جبرائیل کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. وہ یہ تو بیچارہ سوتا نہیں ہے, دن میں روزے میں ہوتا ہے, رات میں عبادتوں میں ہوتا ہے, اور اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں, یہ کیا ہے؟ خدا نے کہا جاؤ 2-3 دن اس کے ساتھ گزار کے دیکھو کیا کرتا ہے. موسم بہار تھا اور موسم بہار میں دیکھا ہر طرف ہریالی ہے, اور ہریالی کے بعد سبزہ ہی سبزہ ہے. اور جبرائیل جب پاس پہنچے انسانی شکل میں, تمثل کی شکل میں, وہ پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہتے باقی سب کو تو ٹھیک ہے لیکن یہ سارا سبزہ ضائع ہو رہا ہے, کاش خدا کا گدھا ہوتا اور میں کاٹ کاٹ کے اس کو کھلاتا, اور کھلانے کے بعد یہ بھی ضائع نہ ہوتا اور خدا کی سواری بھی موٹی تھا. جب معرفت یہ ہو تو نام عمل خالی ہوتا ہے. اسی لیے ائمہ نے زور دیا ہے کہ معرفت معرفت معرفت. اگر معرفت ہے تو انسان ہے, اگر معرفت نہیں ہے تو انسان نہیں ہے. عمل اگرچہ مکمل ہے لیکن عمل کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اس بشر کو انسان بنا دے. بشر جب انسان میں تبدیل ہوگا معرفت کے باب میں ہوگا. بات 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئی ہے. اگر آپ کے اندر ہے توانائی بیٹھنے کی تو میں اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کر دوں, اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آگے جانا آپ کی رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر راضی ہیں اپنی رضایت کا اعلان کر دیں, اگر نہیں ہے تو ہم یہیں پہ مختصر کر کے یہیں چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کلام کو کل سے آواز بلند تھوڑا سا پھر اور تعامل کر لیں. ولایت کی وادی میں آنے کے لیے کا 2 رکن ہیں, معرفت بھی چاہیے, عمل بھی چاہیے. معرفت اور عمل جب دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں تب جا کر بشر انسان بنتا ہے. اور اس کو خالق کائنات نے جب بشر کو دنیا میں بھیجا, اس کی ذات کو اس طرح سے بنا کے بھیجا کہ انسان اگر اپنی خلقت پہ توجہ کر لے اس کو پتہ چل جائے گا مجھے وادی ولایت کیسے طے کرنی ہے. ایک بدن دیا, ایک روح دی, اور بدن اور روح کی خصوصیات دونوں ایک ساتھ خالق کائنات نے دی. اور فقط انسان سے کہا فقط اپنی خلقت پہ توجہ کرتے چلے جاؤ, ولایت کی وادی میں قدم رکھنا شروع ہو جاؤ گے. اور وہ ہے کیا کہ بدن میں دیکھیں آپ کے اعضاء ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ آنکھیں اور کان کس کے لیے ہیں, ہاتھ اور پاؤں کس کے لیے ہیں؟ اگر انسان کی معرفت پوری ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. خالق کائنات نے سماعت اور بصارت دی ہے جاننے کے لیے, ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں کرنے کے لیے. یہی پہ پتہ چل جاتا ہے کہ خالق نے ایک پہلو دے کر نہیں بھیجا ہے بھائی. آنکھیں بھی دی, کان بھی دیے, کان سے کیا کرنا ہے؟ کان سے راستہ دیکھنا ہے. اور ہاتھ اور پاؤں کس لیے دیے ہیں؟ کان سے راستہ چلنا ہے. روح جو دی, روح کے اندر خالق کی کائنات نے کیا رکھا؟ عقل رکھی. وہ عقل کی 2 قسمیں ہیں. اب صاحبان علم ہے, یہ عقل کے 2 شعبے ہیں, ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی. خوب آئیں اب بدن میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کیسے ولایت کے اندر آتے ہیں. کہیں ہم نے سماعت اور بصارت بھی دی, ہاتھ اور پاؤں بھی دیے, اور ان کی 4 صورتیں عقلی طور پہ بنتی ہیں. 3 مذموم ہیں, انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں. ایک وہ ہے جو بشر کو انسان بناتی ہے. تو جب 3 کی سنو گے ذلیل ہوتے رہو گے, جب 1 کی سنو گے انسان بن جاؤ گے. بلند صلوات.
اور وہ کیا ہے کہ اگر انسان کی سماعت اور بصارت کام کر رہی ہو، یہ سالم ہو، ہاتھ اور پاؤں کام نہ کر رہے ہوں، یہ انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچا سکتا ہے؟ مثلا فرض کریں یہی انسان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے بھیڑیا آ رہا ہو، درندہ آ رہا ہو، وہ آنکھوں سے دیکھنا ہے یا کانوں سے سننا ہے؟ وہ آنکھیں اور کان سالم ہوں لیکن ہاتھ اور پیر نہ ہوں، اپاہج ہوں، بچا لے گا اپنے آپ کو؟ جی بھیڑیے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ دوسری صورت کہ اگر ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، آنکھیں اور کان کام نہیں کرتے ہیں، دیکھ نہیں رہا ہے، بچا لے گا؟ بھاگے گا بہت، کدھر بھاگے گا؟ وہ آنکھیں ہی نہیں، لہذا زیادہ بھاگنا بھی اہم نہیں ہے۔ بعض لوگ بھاگتے بہت ہیں بغیر بصیرت اور بصارت کے، بھاگنا مہم نہیں ہے۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امام نے کہا حاکم شام کے لیے کہ ملعون تو کیا ہے، انک لذہاب، بہت بھاگتا ہے لیکن کہاں؟ فتی سرگردانی میں۔ وہ بھاگنا معیار نہیں ہے، سرگردانی میں بھاگنا معیار ہے، کمال ہے۔ ہو اگر خدا نہ خاصہ یہ دونوں ہی نہ ہوں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، تو یہ خطرات سے بچا سکتا ہے؟ یہ تین وہ حالتیں ہیں جو انسان کو پست بنا دیتی ہیں۔ ایک حالت وہ ہے جو دونوں ساتھ ساتھ ہوں، آنکھ اور کان کام کر رہے ہوں، ہاتھ اور پاؤں صحیح و سالم ہوں، جب خطرہ دیکھے گا بھاگ جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ دونوں جب ایک ساتھ ہوں تب انسان کو نجات ملتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ علم کافی نہیں ہے، عمل بھی کافی نہیں ہے۔ جب علم کے سائے میں عمل آتا ہے انسان بنتا ہے۔ جب علم ہو اور اس علم کے سائے میں عمل ہو تب انسانیت کی منزل پہ جا پہنچتا ہے۔ اب روایت سمجھ میں آتی ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قسم ظہری رجلان، دو لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ کن کن لوگوں نے؟ کا پہلا عالم متحدث وجاہل متنصح، دو لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ اور یہ واویلا ہے پیغمبر کا کہ دو لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ ایک کون؟ کہ وہ جو عالم ہے لیکن حق کے حرمت کرتا ہے، جانتا بہت ہے لیکن ہاتھ اور پاؤں اس کے اپاہج ہیں، بچا نہیں پائے گا۔ اور دوسری طرح سے کون؟ کہ جاہل متنصح، کہ چلتا بہت ہے لیکن معرفت نہیں رکھتا۔ ان دونوں لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ کون ہے جو وارث انبیاء بنتے ہیں؟ کہ جن کے دونوں اعضاء سالم ہوں، بصیرت بھی کامل ہو، عمل میں بھی سب سے آگے ہو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے وارث ہیں۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں یا ظاہراً درر میں یہ روایت امیر المومنین کی، معصوم فرماتے ہیں المتعبد علی غیر فقہ کالحمار الطاحونہ، وہ جو عبادت کرتا ہے المتعبد علی غیر فقہ، متعبد باب تفاعل ہے، عبودیت کو قبول کرنے والا، عبد بننے والا، جس نے اپنے آپ کو عبد بنایا ہوا ہے، لیکن متعبد بنا ہوا علی غیر فقہ، بغیر معرفت کے۔ کہ اس کی امیر المومنین مثال دیں تو کیسی مثال دیں گے؟ اگر یہ ایک اور پہلو ہے، سوچئے گا، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو تشبیہات ذکر کی ہیں، اگر کوئی طالب علم کام کرنا چاہے نہج البلاغہ کے، فقط اسی پہ کام کرے کہ جو تشبیہات امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ذکر کی ہیں، ان تشبیہات کے پیچھے حقائق کے کتنے سمندر امیر المومنین نے بچھا دیے ہیں، دیکھنے کی ضرورت۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ المتعبد علی غیر فقہ، جو معرفت کے بغیر متعبد بنتا ہے، کہ اس کو دیکھنا چاہو انسان نظر آتا ہے، کہ ہاں آپ کو انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں انسان ہے۔ امام نے کہا نا یہ ہمارے طاحونہ ہے۔ طاحونہ عربی میں کہتے ہیں چکی کو، اور آپ نے دیکھا ہے قدیم زمانے میں چکی کو چلانے کے لیے گدھے کو لایا جاتا تھا اور گدھے کو لا کر اس چکی کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا، باندھنے کے بعد گدھے کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا تھا، بند کرنے کے بعد اس کو چلا دیتے تھے، وہ چلتا رہتا تھا، ہٹا پستا رہتا تھا۔ اب جا کر آپ اس گدھے سے سوال کریں اور اس کو گویائی کی لسان مل جائے، جب آپ پوچھیں بھائی کتنا چلے ہو تو گدھا جواب دے گا کہ اعلیٰ علیین تک پہنچ گئے ہو۔ وہ مالک پلٹ کے کہے ذرا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولتا ہے کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ وہیں ہوتا ہے جہاں پہ مالک نے رکھا تھا۔ کتنے ایسے انسان ہیں
جو دنیا میں آ کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اعلیٰ علیین کا سفر کر گئے، لیکن جب اسرائیل علیہ السلام گئے تب پتہ چلے گا یہ تو حمار دامنہ تھا، خدا نے جہاں پہ رکھا تھا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جو انسان کی منزل پہ جاتا ہے وہ علم و عمل کی دنیا میں، علم و عمل کے سائے میں جا کے انسان مکمل بنتا ہے، اور خالق کائنات نے اس انسان کو انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ عبادت کی دنیا میں آؤ، عبادت کے بعد ولایت کے دائرے میں آؤ۔ ولایت کے دائرے میں آنے کے لیے سب سے پہلے اس میں ولی کا مظہر بنو۔ اس میں ولی کا مظہر بنتا ہی وہ ہے جس کے اندر معرفت بھی ہو، عمل بھی ہو۔ معرفت اور عمل کے سائے میں جو انسان وادی دین میں قدم رکھتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے تو ولایت کی وادی میں آ گیا ہے، لیکن ابھی ولایت کو مکمل تم نے طے نہیں کیا۔ جتنا جتنا طے کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور وہ یہ بعض لوگ ہیں، اور قرآن نے ذکر کیا ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، خبر دوں بتاؤں آپ کو کون ہیں جو اعمال کے اعتبار سے خسران کا شکار ہیں؟ الذین یحسبون، جو گمان کرتے ہیں اپنے وہموں گمان میں، اپنے خیالات میں، کیا ہے انہوں یحسنون صنعا، ہم نے تو بہترین، اللہ عرض کروں گا انشاءاللہ ایک مجلس میں کہ یہ حسن کیا ہے اور حسن عمل کیا ہے، صالح عمل کیا ہے، بر عمل کیا ہے، خیر عمل کیا ہے۔ ہر لفظ کے پیچھے کا حقیقت ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ ہم حسن عمل کی دنیا میں نہ جانے کہاں پہنچ گئے، تو خالق فرماتا ہے یہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو کچھ کیا تھا دنیا میں ہی ختم ہو گیا، اور یہ خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جا۔ عزیزان، خالق کائنات نے بشر کو انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ جس کو بشر سے انسان بنانے کے لیے بھیجا تھا تو یہ پھر بیچ میں جنت کیوں رکھ دی؟ یہ بیچ میں ثواب کیوں رکھ دیا؟ اور ساری بشریت سے ثواب کے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے ثواب مل جائے گا، زیارت پہ جا رہے ہیں ثواب مل جائے گا، سلام کریں گے ثواب مل جائے گا، مہمان کا احترام کریں گے ثواب مل جائے گا، کھانا کھلائیں گے ثواب مل جائے گا۔ یہ ثواب 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 یہ کیا ہے؟ جب بشر کو بھیجا ہے انسان بننے کے لیے تو پھر یہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے یہ سارے سلسلے یہ خالق کائنات نے کس لیے بچھا دیے؟ یہ ثواب کیا ہے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ جب دین کی حقیقت خود وارث دین سے نہیں آتی تو سب دین کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں صاحبان علم ہیں، یہ قرآن کی سور اور آیات کے بارے میں جتنی ثواب کی حدیثیں ہیں یہ ایک شخص پر جا کے منتہی ہوتی ہیں، اور اس نے خود گھڑ کے یہ ساری اسلام کے اندر داخل کی ہیں۔ اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کہاں سے لیا؟ اتنی زیادہ حدیثیں، یہ پڑھو سورت پڑھو گے تو اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم نے یہ کہاں سے لیے ہیں؟ الہام ہوا ہے؟ کہتا نہیں یار میں نے دیکھا تھا کہ اس کتاب کی کوئی تلاوت نہیں کرتا تو میں نے پیغمبر کے ساتھ منسوب کر کے حدیثیں گھڑ کے ڈال دی کہ کم از کم یہ اٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے۔ جو تمہیں درد ہے اور معرفت نہیں ہے تو دین کی شکل بگاڑ دو گے۔ آج آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن کس لیے اٹھاتے ہیں؟ کتابیں سبا، یہی ہوتا ہے۔ قرآن نے خود جو اپنا تعارف کروایا وہ کیا ہے کہ ہمیں کتاب ہدایت ہے، اور ہم نے ہدایت سے نکال کے کتابیں سبا بنا۔ یہ ثواب کیا ہے؟ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں زیادہ سے آپ کو مزاحم نہیں ہوتا۔ وہ چیز جو خالق انسان کے لیے مقرر کی ہے وہ انسان کی حیات کا مقصد نہیں ہے۔ جملہ ذہن میں آ گیا؟ جو چیز انسان کے لیے ہے پھر انسان اس کے لیے نہیں ہے، جو ہمارے لیے ہے ہم پھر اس کے لیے نہیں ہیں۔ مثلا مہمان آتا ہے آپ کے گھر، آپ کھانا تیار کرتے ہیں کس کے لیے؟ مہمان کے لیے، یعنی کھانا مہمان کے لیے ہے، لیکن مہمان کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کی غربت میں آیا ہے، وہ آپ کی محبت میں، کھانے کے لیے نہیں آیا۔ جو چیز انسان کے لیے ہے وہ مقصد حیات انسان بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کس کے لیے خلق ہوئی ہے بھائی؟ جی بس دنیا انسان کا مقصد نہیں ہے۔ وہ جب مقصد نہیں ہے کیوں چپکے ہوئے کیونکہ معرفت نہیں، جو تمہارے لیے ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟
ثواب کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. تم ثواب کے لیے نہیں ہو, ثواب تمہارے لیے ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. تو پھر تم جنت کے لیے نہیں ہو. جو انسان کے لیے ہے وہ انسان کی حیات کا مقصد نہیں ہے. پھر اپنے آپ کو ثواب اور جنت اور ان چکروں میں کیوں ڈالا ہوا ہے بھائی؟ خدا نے کیوں کہا؟ خدا کو معلوم تھا کہ یہ بیچارہ انسان, یہ بیچارہ بشر, یہ جاہل انسان, یہ کتا فکر انسان, یہ معرفت کے اس باب میں نہیں آتا. جب معرفت کے باب میں نہیں آتا اس کو لالچ دینے کی ضرورت ہے. لالچ کے سائے میں بلاؤ یا دھمکا کے بلا لو. بلانا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں, اور معرفت بھی نہیں رکھتا ہے تو پھر کیا کرو؟ اس کے لیے دو ہی حربے ہوتے ہیں, یا اس کو لالچ دو یا اس کو دھمکا دو. یا دھمکی سے آئے گا یا لالچ سے آئے گا. دھمکی اور لالچ سے کون آتا ہے؟ یا جو بچہ ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے. تو ہم جو جنت کے لیے باتیں کرتے ہیں تو ہاتھ سے خالی نہیں ہے, یہ جاہل ہیں یا بچے ہیں. اور جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو پھر دھمکی کی ضرورت نہیں ہے, لالچ کی ضرورت بھی نہیں. مثال ہے بات ذہن میں آتی, سب کے گھروں میں بچے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کبھی ضد کرتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, ہوتا ہے نا. بعض بچے ضد کرتے ہیں, کیونکہ بچہ ہے ضد کرتا ہے. پھر ماں باپ ایک حربہ استعمال کرتے ہیں. ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا یہ کھا لو, ٹافی دوں گی, چاکلیٹ دوں گی, بستنی لے دوں گی, کیک لے دوں گی, جو چیزیں اس کی پسند کی ہوتی ہیں. اب وہ ان کے چکروں میں کیا کرتا ہے؟ وہ لقمہ اپنے گلے سے نیچے اتار لیتا ہے یا نہیں ہے؟ اور باپ کا بھی رول ہوتا ہے, دیکھا ہے آپ نے. جب نہیں کھا رہا تو بابا ہاتھ اٹھا لیتا ہے, کھاؤ نہیں تو آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں, اس بچے سے پوچھو بھائی تم کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ جواب کیا دے گا؟ ٹافی ملے گی. یا جواب دے گا کہ بابا کے تھپڑ سے بچ جاؤں گا. خوب اس ماں باپ سے پوچھو کہ تم کیوں کھلا رہے ہو؟ ماں اور باپ سے جا کے پوچھو کہ تم کیوں کھلا رہے ہو؟ ماں باپ جواب کیا دیں گے؟ کہ اگر یہ بدبخت نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, اس کی حیات کھانے میں ہے. لیکن یہ بچہ ہے, سمجھتا نہیں ہے, عاقل نہیں ہے, عقل مند نہیں ہے. اب چونکہ عقل مند نہیں ہے اس لیے اس کو یا للچا کر یا دھمکا کر کھلانا پڑتا ہے. اب لالچ کے نتیجے میں یا ڈر کے نتیجے میں لقمہ جب گلے سے نیچے جاتا ہے اس کی حیات کا سامان ہو جاتا ہے. تو خالق کائنات نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا بشر بنا کر, مقام انسانیت تک اس کو زندہ رکھنا تھا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کو زندہ رکھنا تھا. اس سے کہا یہ کھاؤ, یہ دین جو میں نے بھیجا ہے یہ کھانے کے لیے, اپنانے کے لیے. لیکن یہ نابالغ جاہل تھا, اس لیے کہا کہ نہیں ہم دین پہ عمل نہیں کریں گے. خالق کائنات نے لالچ دیا, بہشت دوں گا, حور و عین دوں گا, جنت دوں گا, نہریں دوں گا, باغات دوں گا, اسد دوں گا, نہ جانے کیا دوں گا. تو یہ جاہل نابالغ بچہ سے کہا یہ ملے گا, ہاں ہم نماز پڑھیں گے. خدا نے کہا اگر نہیں پڑھا جہنم بھی ہے, باپ کا رول اب یہ آ جاتا ہے. اور بات جہنم کے خوف سے زیادہ آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہ کام نہیں کرو یہ جہنم میں آگ ہے, ڈر کے آ جاتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. خالق سے پوچھو خالق کی کائنات نے جنت اور جہنم کس لیے رکھا تھا؟ کہ اس کو آگ میں جلانا ہے یا اس کو جنت کی نعمتیں دینی ہے؟ خالق نے کہا نہیں, میں وہ ماں ہوں جو دلسوز ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زندہ رہے اور اس کی زندگی اسی دین میں ہے. چونکہ یہ نابالغ ہے, سمجھتا نہیں ہے. جس دن بالغ ہو گیا خود دین کو گلے لگا لے گا. سبحان اللہ. ور محمد وآل محمد صلوات. وہی بچہ جو بچپنے میں لالچ میں آ کے کھاتا ہے یا باپ کے ڈر کی وجہ سے کھاتا ہے, جب بالغ ہوتا ہے فریج خود ہی خالی کر دیتا ہے. پتہ ہے حیات کہاں پہ ہے. اس کا مطلب ہے ہم سفید ریش ہو گئے لیکن بالغ نہیں ہوئے. 60 سال کا نابالغ بچہ, 70 سال کا نابالغ بچہ ابھی بھی اس کو لالچ دیا جاتا ہے نماز پڑھو ثواب ملے گا. ثواب کے لیے کیا ہے؟ یہ ثواب رغبت دلانے کے لیے. جب معرفت آ جاتی ہے وہاں پہ پھر انسان مقام انسانیت پہ آ جاتا ہے. 2 نمونے آپ کرتا ہوں, آپ کی زحمت تمام.
ایک سید عبد الکریم کشمیری، توجہ میری طرف میں ختم کر رہا ہوں، مجھے لگ گیا کہ آپ تھک گئے، بس ختم کر دیا انشاءاللہ اللہ کلام کل سے یہیں سے آگے بڑھاؤں گا۔ سید عبد الکریم تہران کے اندر بہت بڑا عارف تھا، عالم نہیں تھا، اور امام عصر علیہ السلام کے ساتھ اس کا رابطہ برقرار تھا۔ ہر ہفتے امام علیہ السلام اپنی زیارت کروانے جاتے تھے۔ پلٹ کے ایک دن سید عبد الکریم سے چھوٹی سی دکان کے اندر بیٹھے ہوئے امام نے کہا سید عبد الکریم اگر ہفتے میں مجھے نہیں دیکھو تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کہا مولا میں مر جاؤں گا۔ امام نے تصدیق کی، کہا مجھے یقین ہے کہ تو مر جائے گا، اسی لیے ہر ہفتے حجت بن الحسن اپنی زیارت کروانے آتا ہے۔ ایک دن دکان پہ بیٹھے ہوئے امام نے کہا سید عبد الکریم اپنا مقام بہشت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا دکھا دیں۔ بہشت، امام نے ہاتھ پھیرا، دیکھا وسیع و عریض مکانات اور پتہ نہیں کیا سارا سب کچھ دیکھنے کے بعد پلٹ کے سوال کیا کہ مولا مجھے یہ بتائیں آپ بھی یہاں ہوں گے؟ آپ بھی یہاں ہوں گے؟ امام نے کہا نہیں، خالق کی کائنات نے ہمیں یہاں کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ آنکھیں بند کی، سید عبد الکریم نے کہا کہ مولا جہاں پہ حجت ابن الحسن العسکری نہ ہو وہاں پہ سید عبد الکریم جیے گا نہیں۔ وہ بہشت نہیں چاہیے جہاں پہ آپ نہ ہوں۔ ہمارے اندر یہ معرفت ہے، یقین جانی ہمارے اندر یہ معرفت نہیں ہے۔ امام کو امام کے لیے نہیں چاہتے ہیں، امام کو ثواب کے لیے چاہتے ہیں، اور جب معرفت بڑھ جاتی ہے، درجات انسان کے بڑھ جاتے ہیں، پھر حجت خدا اپنے سے دور کرتا ہے اور وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مولا خالق کائنات اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی حیات دے ہم آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ دنیا کے نابالغ بچے نہیں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ آئے ہوں جنت میں پہنچنے کے لیے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے۔ لہذا چراغ بجھا کے، بیعت اٹھا کے، رضایت کے ساتھ مقامات دکھا کے اجازت دے دی کہ اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن کوئی جا نہیں رہا۔ اب پتہ چلا کربلا والوں کی معرفت کیا ہے۔ جو امام کو امام پہچان کر آتا ہے وہ پھر جنت کا طالب نہیں ہوتا، وہ جنت کے لیے نہیں آتا ہے، وہ امام کے لیے آتا ہے۔ پلٹ کر اصحاب امام حسین نے کہا مولا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ سے ہمیں جدا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں گیا۔ یہ وہ معرفت تھی کربلا والوں کی جو حسین کو حسین سمجھ کے آئے تھے اور جو حسین کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ اسی بل بوتے پہ آپ دیکھیں اصحاب امام حسین کی وہ صفات، وہ کمالات، میں فقط ایک کا اشارہ کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اور سوچئے گا کہ کربلا والوں کی کتنی عظمت تھی کہ حسین اٹھا رہے ہیں کوئی اٹھ کے جاتا نہیں ہے۔ کیا معرفت تھی کہ مولا آپ نے ہمیں وہ سمجھا کہ ہم چاکلیٹ کے لالچ میں آپ کے ساتھ آئے ہوں، نہیں ہم حسین کو سمجھ کے حسین کے ساتھ آئے ہیں۔ آخری وقت آیا، امام 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے اعلان کیا، اپنے جانثاروں سے مخاطب ہو کے کہا کوئی ہے تم میں جو زہرا کے لال کا مدافع بن کر سامنے کھڑا ہو اور زہرا کا لال 2 رکعت نماز پڑھ لے؟ کئی جانثار سامنے آئے، لیکن ایک شخص سامنے آئے جس کا نام ہے سعید ابن عبداللہ حنفی، کوفے کا رہنے والا ہے، اور یہ عظیم انسان ہے۔ اور دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بہت کم تذکرہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، اور ہونا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی تربیت اور انسان کی ارتقاء اور انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونے ہیں۔ کوفے کا رہنے والا ہے، کوفی نے جو خط دیے یہ سعید ابن عبداللہ حنفی کو دیے، کہ یہ خطوط ہیں، جاؤ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کوفے سے لے کے مکہ تک کا سفر کئی ہزار کلومیٹروں پر مشتمل ہے۔ یہ گیا خطوط دیے امام کو، امام نے خطوط پڑھے، پڑھنے کے بعد مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا۔ اب مسلم کو راستہ معلوم نہیں تھا کوفے کا، سعید نے مسلم کو راستہ دکھانے کے لیے پھر مکہ سے اٹھ کر کوفہ آیا۔ کوفہ میں جب کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب کوفی اپنے وفا اور عہد و پیمان سے ہٹ گئے، مسلم نے خط لکھا تھا امام حسین کو کہ مولا میں نے بیعت لے لی ہے، کوفہ تیار ہے، آپ آ جائیے۔ یہ خط مسلم کا لے کے جانے والا سعید تھا، دوسری بات۔ اور جب وہ خط دے دیا، خط امام کو مل گیا، مسلم شہید ہو گئے، سعید حسین کے ساتھ مکہ سے پھر کربلا کی طرف آ گیا۔ جب امام نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو زہرا کے لال کی سپر بنے، سب آگے آئے، لیکن سعید نے ایک جملہ کہا عزیزان محترم، اور واقعاً وہ جملہ انسان کو رلاتا ہے، کہتا ہے مولا
آپ کے جان نثاروں میں کوئی ایسا ہے جو محبت حسین میں اتنے 1000 کلومیٹر سفر طے کر چکا ہو؟ آپ کے ساتھ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر محبت حسین میں طے کر چکا ہو۔ مولا میرا آپ پہ احسان نہیں ہے، لیکن آپ کے اصحاب میں یہ امتیاز میرے اندر ہے، میں زہرا کے لال کی محبت میں اتنا اپنے آپ کو تھکاتا رہا ہوں، لہذا یہ اعزاز بھی مجھے ہونا چاہیے کہ میں آپ کے لیے سپر بنوں۔ شہید سپر بنے اور تاریخ نے یہ لکھا آدھا تیر چلاتے رہے، شہید آگے سپر بنتا رہا۔ شہید خود نقل کرتا ہے کہ جب میرے بدن میں سکت ختم ہو گئی، ارے میں گر گیا، ایک شکی نے تیر مارا۔ شہید نے سوچا کہ اگر حرکت نہ کی یہ تیر امام کے بدن میں پیوست ہوگا۔ شہید نے کہا بدن میں زبان آئی نہیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے رخسارے کو آگے کیا، تیر کو اپنے منہ پہ لیا، حسین کی گود میں گر گیا۔ ایک جملہ کا وفیت ابن رسول اللہ، آیا وفا کر دی۔ امام نے کہا سعید میں راضی، میری ماں راضی، اے سعید اس کا عجر یہ ہے انت امامی فی الجنہ، ارے جہاں حسین وہی سعید ہوگا۔